جی ہاں دوستو، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے نہیں ہوں گے، اسی میں آپ کی بھلائی ہے۔ دوستو ذرا سوچیے کہ ایسا شخص جسے بائیولوجی، فزکس، ایتھکس، لاجک اور پولیٹکس ان سب مضامین کی بنیاد رکھتا ہو۔ ایسا شخص جس کا شاگرد خود الیگزینڈر دا گریٹ ہو اور جس کا استاد خود دنیا کا عظیم فلسفر دا پلیٹو ہو۔ جی ہاں دوستو، آج ہم بات کریں گے اس ویڈیو کے اندر ایرسٹوٹل کی زندگی، اس کی فلسفی اور اس کے پلیٹو کے ساتھ تعلق اور الیگزینڈر دا گریٹ کی تربیت کے بارے میں۔ تو دوستو یہ ویڈیو تھوڑی سی طویل ہونے والی ہے، تو اپنی کرسیوں کی پیٹیاں باندھ لیں اور ایک چائے کا کپ اٹھا لیں۔ جن چیز کی باتوں پہ یقین نہیں آ رہا ہوگا لیکن کرنا پڑے گا، کیونکہ میں آپ کو بتاؤں گا ایرسٹوٹل کی لائف کے بارے میں اور اس کی کہانی کے بارے میں۔ تو کہانی کچھ یوں شروع ہوتی ہے کہ دوستو کہانی شروع ہوتی ہے 384 BCE میں یونان کے ایک چھوٹے سے شہر اسٹگیرا میں، جو میسیڈونیا علاقے میں واقع ہوتا ہے۔ یہیں ایرسٹوٹل پیدا ہوتے ہیں اور ان کے والد کا نام نکومیکس ہوتا ہے۔ نکومیکس میسیڈونیا بادشاہ کے ایمیتھسٹو کے شاہی طبیب ہوتے ہیں، یعنی پرسنل ڈاکٹر ہوتے ہیں۔ اس لیے بچپن ہی سے ایرسٹوٹل کا پالا آبزرویشن، علم اور انسانی جسموں کے مطالعے سے ہوتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ایرسٹوٹل کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ جو ان کے والدین ہیں دونوں، وہ کم عمری میں ہی وفات کر دیتے ہیں، اور ان کی ذمہ داری، ان کی پرورش کی ذمہ داری ان کے رشتہ دار ٹومیکسس پر آ جاتی ہے۔ پھر ایک دن آتا ہے جب ایرسٹوٹل 17 سال کے ہوتے ہیں اور ان کے رشتہ دار انہیں ایتھن بھیج دیتے ہیں، جو کہ فلسفی علم کا بہت بڑا مرکز ہوتا ہے۔ جب ایرسٹوٹل ایتھن پہنچتے ہیں تو ان کی ملاقات ایک ایسی اکیڈمی، ایک ایسے اسکول سے ہوتی ہے جو ایرسٹوٹل کی پوری زندگی بدل کر رکھ دیتی ہے، پلیٹو کی دا اکیڈمی سے۔ دوستو ایرسٹوٹل نے کم از کم 20 سال پلیٹو کی اکیڈمی کے اندر گزارے، پہلے ایک شاگرد کے طور پر اور بعد میں ایک استاد کے طور پر۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ پلیٹو ایرسٹوٹل کو دا اسکول آف دی مائنڈ کہا کرتا تھا، دماغ کہا کرتا تھا اکیڈمی کا، کیونکہ جو ایرسٹوٹل کی سوچ تھی وہ بہت ہی تنقید نما اور باریک بین تھی۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ جو ایرسٹوٹل ہے اس کے خیالات بالکل الٹ تھے اپنے ٹیچر پلیٹو سے۔ پلیٹو کا کہنا تھا کہ جو زندگی کے اندر، جو اس دنیا کے اندر جو ریئلٹی ہے وہ اصل ریئلٹی نہیں ہے۔ دا ورلڈ آف فارم ایک دوسری دنیا کے اندر ہے، جس کو ہمیں سمجھنا ہوگا ریزنز کے ذریعے اور ان چیزوں کے ذریعے، جو کہ میں اس والی ویڈیو کے اندر ڈسکس کر چکا ہوں۔ لیکن ایرسٹوٹل کا کہنا تھا کہ نہیں، ہماری جو یہ دنیا ہے اسی کے اندر پوری ریئلٹی موجود ہے۔ جو آپ یہ موبائل دیکھ رہے ہو اس کی ریئلٹی، جو بھی چیز، کوئی تصویر آپ دیکھ رہے ہو، جو بھی چیز آپ دیکھ رہے ہو، اس کی جو ریئلٹی ہے وہ ہمارے اس دنیا کے اندر ایگزسٹ کرتی ہے، اور اسے ریزن سے، ایتھکس سے اور لاجک سے، منطق سے سمجھا جا سکتا ہے۔ لیکن ہمارے جو پلیٹو صاحب تھے ان کا کہنا تھا کہ نہیں، جو اس چیزوں کی جتنی بھی ساری چیزیں ہیں، ان ساروں چیزوں کی جو خوبصورتی ہے وہ کسی دوسری دنیا کے اندر ایگزسٹ کرتی ہے، جسے وہ کہتا تھا دا فارمز، دا ورلڈ آف فارمز، جو کہ میں اس والی ویڈیو کے اندر کمپلیٹ ڈسکس کر چکا ہوں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو دیکھنی ہے پلیٹو کی لائف کے بارے میں، اس کی فلسفی کے بارے میں جاننا ہے، تو یہاں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد یہ ویڈیو دیکھ لینا۔ اگر آپ کو اس ڈفرینس کو یاد رکھنا ہے، مطلب اس چیز کو یاد رکھنا ہے، تو دنیا کی سب سے مشہور رفیل کی پینٹنگ دا اسکول آف ایتھنس، جس کے اندر اس نے بنایا کہ ایرسٹوٹل یوں اشارہ کر رہا ہے، جیسے کہ بتانا چاہ رہا ہو کہ وہ دنیا ہے جس کے اندر ریئلٹی موجود ہے، اس دنیا کی جتنی بھی خوبصورت چیزیں ہیں ان کی۔ لیکن ایرسٹوٹل اپنے ہاتھ شاہ رخ خان کی طرح یوں پھیلائے بیٹھا ہے، اور وہ بتانا چاہ رہا ہے، کہنا چاہ رہا ہے کہ نہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، جو بھی خوبصورتی ہے اس دنیا کی، ان سب چیزوں کی، یہ یہیں پر ایگزسٹ کرتی ہے۔ اگر آپ کو یہ فرق جاننا ہے، یاد رکھنا ہے، تو آپ اس پینٹنگ کو یاد رکھیں، تو آپ کو خود بخود ان کے اندر ان کی جو ڈفرینس آف آئیڈیولوجی تھی، جو اسکول آف تھاٹ جو ڈفرینٹ ہو چکا تھا، وہ سمجھ میں آ جائے گی۔ اب 387 BC کے اندر پلیٹو وفات پا دیتا ہے، اور اس کی جو ذمہ داری، اسکول کی ذمہ داری، وہ اپنے بھتیجے کو دے دیتا ہے۔ اور ایتھن کی اندر جو اکیڈمی تھا، اس کی جو ذمہ داری جب اس کے بھتیجے کو ملتی ہے، شاید اسی لیے ایرسٹوٹل نے اب ایتھن کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا، اور شاید ہو سکتا ہے کہ اس کو یہ سمجھ میں آ گیا تھا کہ ایتھن کے اندر جو میری آئیڈیولوجی ہے، جو میرا نظریہ ہے، وہ کام نہیں کرے گا، اس وجہ سے اس نے ایتھن چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ ایتھن کو چھوڑنے کے بعد اس کی جرنی سٹارٹ ہوتی ہے
ایتھن کو چھوڑنے کے بعد ایرسٹوٹل کی زندگی کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ وہ اپنی زندگی کے کئی سال مائنر ایشیا کے علاقوں میں گزارتا ہے جو کہ آج کا ترکی ہے، خاص طور پر ایسوس اور لیسبوس کے ساحلوں پر۔ وہاں انہوں نے ایک نیا کام شروع کیا ہوتا ہے اور وہ کام ان کی زندگی کا ایک اہم مقصد بن جاتا ہے: سمندر کی مچھلیاں، جانور، پودے، ان کا گہرا مطالعہ۔ جی ہاں دوستو، ایرسٹوٹل گھنٹوں ساحل کے کنارے بیٹھ کر جانوروں کا مشاہدہ کرتے، اناٹومی کرتے، ان کو سمجھتے اور اپنی دریافتوں کو اپنے پاس لکھتے جاتے۔ یہ کام ان کا اتنا پرفیکٹ تھا کہ برسوں بعد جو سائنٹسٹ تھے وہ بھی ایرسٹوٹل کی کلاسیفیکیشنز کا حوالہ دیتے رہتے۔ یہی ان کی ملاقات ایک پیتھیاس نامی خاتون سے ہوتی ہے اور ان سے شادی ہو جاتی ہے۔ یہ ان کی دوست اور بادشاہ ہرمس جو تھا ان کی بیٹی یا بھتیجی ہوتی ہے۔ انہی سے ان کی ایک بیٹی ہوتی ہے جن کا نام وہ پیتھیاس ہی رکھتے ہیں۔ لیکن زندگی کا موڑ پھر بدلتا ہے اور ان کی زندگی میں ایک عظیم اور ایک بہترین کام آنے والا ہوتا ہے جو تھا الیگزینڈر دی گریٹ کی پرورش کا۔ 343 BC میں جب ایرسٹوٹل اپنی دریافتیں کر رہا ہوتا ہے، جانوروں کی ایٹونومی کر رہا ہوتا ہے، ان کو سمجھ رہا ہوتا ہے، ان کی دریافتیں کر کے اپنے پاس لکھ رہا ہوتا ہے، تو انہیں ایک خاص پیغام ملتا ہے، ایک خاص خط ملتا ہے۔ ایرسٹوٹل اس خط کو کھولتے ہیں اور اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے، تو وہ پاتے ہیں کہ اس کے اندر میسیڈونیا کے بادشاہ فلپ II کا ایک خاص پیغام ہے۔ اس خط کے اندر لکھا ہے کہ ایرسٹوٹل، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے بیٹے کی پرورش کرو۔ جی ہاں دوستو، یہیں سے ایرسٹوٹل کی زندگی ایک اور رخ موڑ لیتی ہے اور ایک نیا چیپٹر شروع ہوتا ہے ایرسٹوٹل کی زندگی کا۔ اب یہ کوئی نارمل سا بچہ، کوئی عام سا بچہ نہیں ہوتا، یہ بچہ ہوتا ہے الیگزینڈر، جو کہ آگے چل کر بنتا ہے الیگزینڈر دی گریٹ، جو کہ بہت سی آکوپیشن کرتا ہے، بہت سی جگہوں کو، حتیٰ کہ ہندوستان تک آ پہنچتا ہے۔ اب جب ایرسٹوٹل یہ خط پڑھتا ہے تو وہ وہاں سے ایسوس اور لیبوس آئیلینڈ سے نکل کر میسیڈونیا کی طرف رخ کرتا ہے اور وہاں پہ اپنا سفر شروع کر دیتا ہے۔ اب دوستو بات اب ذرا سوچیے کہ دنیا کا سب سے بڑا، دنیا کا سب سے عظیم فاتحی اور دنیا کا سب سے عظیم فلاسفر، ایک ایسا شخص جسے بائیولوجی، فزکس، ہر چیز، جسے دا فادر آف لاجک، منطق کا باپ کہا جاتا ہے، وہ ایک کمرے کے اندر بیٹھے ہیں اور علم کی باتیں کر رہے۔ یہ ہسٹری کا سب سے ہلا دینے والا مومنٹ ہوتا ہے۔ ایرسٹوٹل الیگزینڈر دی گریٹ کو کیا کیا سکھاتا ہے؟ میرے ریسرچ کے حساب سے، میں نے بہت سی ریسرچ کی اور کچھ ایسی تھی کہ کچھ کنفرسی تھیوریاں تھی، کراس چیک کرنے کے بعد پتہ چلا تو ایرسٹوٹل صرف الیگزینڈر کو یہ نہیں سکھاتا کہ کس طرح سے زندگی جینی چاہیے۔ ایرسٹوٹل اسے لاجک، ایتھکس، پولیٹکس، دا آرٹ آف وار، کس طرح سے وار لڑی جاتی ہے، ہیومن سائیکولوجی، ہیومن بیہیویئر، اتنا کچھ سکھاتا ہے کہ حتیٰ کہ ایرسٹوٹل جو اسے سکھاتا رہتا ہے وہ اس کو لکھتا رہتا ہے ایک بک کے اندر، ایک کتاب کی شکل کے اندر۔ اور وہ جب الیگزینڈر دی گریٹ جب بادشاہ بنتا ہے فلپ II کے بعد، اور جب وہ کنکر ملٹری کمپینز کے لیے جاتا ہے تو وہ بک اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے۔ ایرسٹوٹل نے اسے بہت سی چیزیں ایسی سکھائے اور اسی کے نتیجے میں الیگزینڈر دی گریٹ اس کے پاس اتنا گریٹ اور انلائٹمنٹ ویژن تھا اور اس نے آدھی دنیا فتح کی اور الیگزینڈر سے الیگزینڈر دی گریٹ بنا۔ اسے کہتے ہیں ایک اچھا استاد، ایک اچھا شاگرد۔ اگر آپ جس طرح سے پلیٹو بھی ایک عظیم فلسفی تھا، لیکن وہاں پہ اس کی بہت سی سوچ آؤٹ آف آرڈر ہے، آؤٹ آف وے ہے، لیکن ایرسٹوٹل کی سوچ اس دنیا سے کنیکٹڈ تھی۔ ایرسٹوٹل چاہتا تھا کہ ہم جس چیز کو سمجھے، جس چیز کو ہم جس چیز پر بات کریں اس دنیا کی، اس کو لاجک سے سمجھے، ریزن سے سمجھے، اس کے اوپر تجربہ کرے، اور وہی چیزیں اس نے اپنے شاگرد کو سکھایا اور اس کو الیگزینڈر سے الیگزینڈر دی گریٹ بنایا۔ اب بہت سے لوگ اوبویسلی مسلمس لوگ آئیں گے، کمنٹ کریں گے کہ الیگزینڈر دی گریٹ سے اچھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، تو یہ بات اس پر نہیں ہے۔ ہر کسی کی، ہر پرسن کی پرسنالٹی ڈیفرینٹ ہے، تو آپ کسی کو کسی سے کمپیئر نہیں کر سکتے۔
الیگزینڈر دا گریٹ جو ہے اس نے بہت سی کنکر کی، لیکن بدقسمتی سے اس کی زندگی اتنی تھی نہیں۔ ایرسٹوٹل جو ہے الیگزینڈر کو بہت کچھ سکھانے کے بعد اپنا رخ کرتا ہے ایتھنز کی طرف، لیکن اس بار وہ ایتھن کی طرف ایز اے شاگرد یا اسٹوڈنٹ جو ہے شاگرد کے طور پر یا ایک استاد کے طور پر نہیں، بلکہ ایک جو ہے آئیڈیولوجی دا اسکول آف تھوٹ لے کر جاتا ہے، اور وہاں پہ اپنا خود کا اسکول کھولتا ہے، اپنا خود کا جو ہے جیسے کہ پلیٹو نے دا اکیڈمک کھولی تھی، اسی طرح سے وہ اپنا ایک اور اسکول کھولتا ہے۔ 335 BC میں ایرسٹوٹل ایتھن واپس آ جاتے ہیں، لیکن اس بار کسی شاگرد کے طور پر نہیں، بلکہ ایک ایسے استاد کے طور پر جو لاکھوں شاگردوں کی زندگی بدل دینے والا تھا۔ جی ہاں دوستو، 345 BC میں جب ایرسٹوٹل واپسی اپنے شہر جہاں سے ان کی جرنی سٹارٹ ہوئی تھی وہاں پر پہنچتے ہیں، تو یہاں پر وہ ایک تعلیمی ادارہ قائم کرتے ہیں اور جس کا نام وہ رکھتے ہیں دا لوسیم۔ اب اس کا نام لوسیم کیوں رکھا گیا؟ کیونکہ یہ اپولو لوسیس مندر کے قریب تھا، اسی وجہ سے ایرسٹوٹل نے اس کا نام دا لوسیم رکھا گیا۔ اب یہ جو لوسیم تعلیمی ادارہ تھا، یہ صرف یہاں پہ فلسفہ نہیں پڑھا جاتا تھا جس طرح سے پلیٹو کی دا اکیڈمی تھی، وہاں پہ صرف فلسفہ پڑھا جاتا تھا۔ یہاں پر جو ہے بہت سی چیزیں پڑھائی جاتی تھی، اور ایرسٹوٹل نے ایک نیچرل ہسٹری میوزیم بھی بنایا تھا، ایک لائبریری بنائی تھی جہاں پہ بہت سارے پودوں، جانوروں اور کافی دیگر اشیاء چیزوں کو رکھا گیا تھا تاکہ ان کا مطالعہ کیا جائے، ان کو سمجھا جائے۔ اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وہاں کے اسٹوڈنٹس کا جو رویہ تھا اور جو وے آف لرننگ تھا وہ کمپلیٹلی ڈیفرینٹ تھا۔ وہ باغ میں چلتے پھرتے ایک دوسرے سے باتیں کرتے، ڈیبیٹس کرتے، آرگیومنٹ کرتے اور اسی طرح سیکھتے۔ اسی وجہ سے جو ایرسٹوٹل کے پیروکار تھے انہیں پیریپیٹیٹکس کے نام سے جانا جانے لگا، اور انہیں جو ہے پیریپیٹیٹکس کہا جانے لگا۔ اب پیریپیٹیٹکس جو ہے ایک گریک کا ورڈ ہے جسے کہا جاتا ہے پیریپیٹیٹوکس اور اس طرح سے، جس کا مطلب ہے چلنے والا۔ کیونکہ جو ایرسٹوٹل کے شاگرد تھے، جو اسٹوڈنٹس تھے، وہ ہمیشہ جو ہے باغ میں بیٹھے نظر آتے، چلتے پھرتے، گھومتے، کھاتے پیتے اور ایک دوسرے سے باتیں کرتے اور جو ہے اپنی نالج کو گیدر کرتے۔ اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے یہاں پہ کہ بہت سے لوگ جو ہے انسٹاگرام کی ریلز دیکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ دا پرسن مسٹ ناٹ ٹاک ٹو مچ، دا پرسن مسٹ جسٹ کیپ لسن۔ اگر آپ صرف سنتے ہیں اور بولتے نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بڑے بیوقوف ہیں میرے لحاظ سے، کیونکہ آپ جتنا بولتے ہیں اتنا سنتے ہیں، کیونکہ آپ کسی سے سوال کرتے ہیں وہ آپ کو جواب دیتا ہے، پھر اسی طرح کنورزیشن کنٹینیو ہوتی ہے۔ اسے کہتے ہیں ایرسٹوٹل وے آف اسپیکنگ، ہاؤ ٹو اسٹارٹ اے کنورزیشن۔ جب میں ویڈیو بناؤں گا کہ کس طرح سے کسی بھی اسٹرینجر سے بات کرنی ہے تو اس کے اندر میں ڈیٹیل میں سمجھاؤں گا کس طرح سے آپ جو ہے بدتمیز بن سکتے ہو۔ بدتمیز بننا ہی انٹرسٹنگ ہے۔ اب آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ اب ایرسٹوٹل یہاں پہ جو ہے اپنے بہت سے کام کمپلیٹ کرتا ہے، اپنی بکس لکھتا ہے، اپنے جو ہے دریافتوں کو جو ہے ایک مہمہ اور ایک اچھی شکل دیتا ہے، اچھی شکل میں تبدیل کرتا ہے تاکہ کوئی بھی اسے پڑھ سکے۔ اب یہیں پر ان کی شادی کسی دوسری خاتون سے ہوتی ہے جن کا نام ہوتا ہے ہرپلس اور ان سے جو ہے ان کا ایک بیٹا ہوتا ہے جن کا نام وہ رکھتے ہیں نکومیکس، اپنے باپ کے نام پر، اپنے والد صاحب کے نام پر۔ اور یہی نام جو ہے آگے چل کر ایرسٹوٹل کی سب سے مشہور بک نکومیکس ایتھکس سے جڑا ہوا ہے، جس کے اوپر اب ہم بات کریں گے۔ دوستو، ایرسٹوٹل کی سب سے مشہور اور سب سے زیادہ پڑھنے والی کتاب جو ہے نکومیکن ایتھکس ہے، جس کے اندر وہ سوال کرتے ہیں کہ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اور خوشی کیسے حاصل ہوتی ہے، ہم کس طرح سے خوش رہ سکتے ہیں، ہیپینس کیسے حاصل ہوتی ہے، اور اسی چیز کو جو ہے وہ نام دیتے ہیں ایڈومینیا۔ آپ اسے کسی طرح بھی پروناؤنس کرنا چاہو کر سکتے ہو۔ انگلش کسی کی جو ہے پرجاتی، کسی کی اپنی لینگویج نہیں ہے، انگلش ہر کسی کی ہے۔ ڈومینیا یہ ایک یونانی لفظ ہے جس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ خوشی۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں، گوگل پر جا کے سرچ کریں گے کہ ڈومینیا کا مطلب کیا ہے، وہ بتائے گا خوشی، لیکن ایرسٹوٹل کی کتاب کے اندر ایرسٹوٹل بتاتا ہے کہ اس کا مطلب ہے پھیلنا پھلانا اور ایک اچھی زندگی، ایک خوشحال زندگی۔ خوشی تو یہ ہوتی ہے کہ صرف آپ خوش رہتے ہو، کبھی خوش رہتے ہو، کبھی خوشی کبھی غم، یہ رہتا ہے، لیکن اچھی خوشی یہ ہوتی ہے پھیلنا پھلانا اور ایک ایسی زندگی جو انسان جو ہے اس سے مطمئن ہو، اس سے سیٹسفائی ہو۔
جسے وہ ایڈومینیا کا نام لیتا ہے، اور اب سوال کرتا ہے خود سے اور جواب بھی خود سے دیتا ہے کہ ایڈومینیا کا مطلب کیا ہے اور ایڈومینیا کس طرح سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ ایڈومینیا کا مطلب میں نے آپ کو بتا دیا، اب دیکھتے ہیں کہ ایڈومینیا کس طرح سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو ایرسٹوٹل جواب دیتا ہے کہ ورچیو سے، نیکی سے، لیکن بعد میں وہ کہتا ہے کہ صرف ورچیو اور نیکی، جو نیکی ہے اس سے کام نہیں چلے گا، انسان کے زندگی کا بیلنس ہی سب سے بڑی خوشی ہے۔ مطلب اگر ایک انسان جو ہے بہت طاقتور ہے اور وہ جو ہے جب اس کی طاقت حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو وہ لوگوں کو مارتا ہے، لوگوں کو وہ جو ہے بہت کچھ کرتا ہے، جس وجہ سے لوگ اسے جو ہے گالیاں بکتے ہیں، لوگ اسے کرٹیسائز کرتے ہیں۔ دوسری طرف ایک شخص ہے جو کہ جس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، میری طرح جو ہے شریف سا انسان ہے، اور اس کو جو ہے لوگ کہیں گے بزدل۔ اب ایرسٹوٹل کہتا ہے کہ طاقتور اور بزدلی کے بیچ میں جو چیز ہے وہی انسان کا بیلنس ہے، اور اس بیلنس کو حاصل کرنے کے بعد ہی انسان خوش رہ سکتا ہے، کیونکہ اس نے اپنی لائف کو بیلنس کر دیا۔ اب جیسے کہ ایک شخص ہے وہ فضول خرچ ہے اور دوسرا شخص ہے وہ کنجوس ہے۔ اب بہت سے لوگ جو ہے یہ آپ کی لائف کے اندر بھی ہوا ہوگا کہ اگر آپ جو ہے بہت زیادہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، آپ جو ہے جو بھی چیز آئی یہ مجھے پسند آ گیا، مارکیٹ کے اندر خرید کر لیا ہے یہ وہ، تو آپ کو جو ہے آپ کی سوسائٹی، آپ کے لوگ آپ کو کہیں گے کہ یہ تو بہت فضول خرچ شخص ہے۔ لیکن آن دی ادر ہینڈ جب آپ جو ہے کچھ خرچ نہیں کرتے، آپ کہتے ہیں کہ پیسہ بچانا ہے بھائی میرے کو، لوگ آپ سے یہ بھی سوال کریں گے بھائی اتنا پیسہ بچا کے کیا کرو گے، قبر میں جو ہے لے کے جاؤ گے، کفن میں جیب نہیں ہوتی، تو اسے لوگ کنجوس کہیں گے۔ تو ایرسٹوٹل کا ماننا تھا کہ اس چیز کو جس شخص نے بیلنس کر دیا اپنی زندگی کے اندر، اس شخص نے جو ہے ایک گریٹ اپورچونیٹی، ایک گولڈن مین جسے کہا گیا، وہ حاصل کر لیا۔ گولڈن مین اس طرح سے کیونکہ بیلنس از دا گولڈن مین فار دی ہیومن کائنڈ۔ اور جو ہے جب ایرسٹوٹل جو ہے یہ بات کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس کو لکھتا ہے، اور یہ جو بک ہے یہ بہت طویل ہے، میں نے اس کے اندر آپ کو صرف بتا دیا کہ یہ ہے کیا اور کس طرح سے یہ ہوتی ہے۔ اب جو ایرسٹوٹل کا ماننا تھا کہ انسان کو جو ہے اپنی لائف کے اندر بیلنس رکھنا چاہیے، اور اس بک کو جو ہے آج بھی بہت سے لوگ پڑھتے ہیں، یونیورسٹیز کے اندر سمجھتے ہیں، ایون جو سائیکولوجسٹ ہے جو ہیومن سائیکولوجی کو سمجھتے ہیں اس کے اسٹوڈنٹ بھی اس بک کو جو ہے اپنی فیوریٹ بک مانتے ہیں، اور آج بھی جو ہے ماڈرن سائیکولوجی کے اندر میں بہت سے سائیکیٹرسٹ جو ہے اس ٹیکنک کا یوز کرتے ہیں اور ایڈوائز دیتے ہیں کہ آپ کو اپنی زندگی کے اندر بیلنس کرنا چاہیے۔ لیکن بیلنس اصل میں ہے کیا اور آپ کس طرح سے حاصل کر سکتے ہو، یہ میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں کہ 20 ڈیز کا چیلنج، اسی ویڈیو کے اندر میں آپ کو یہ چیلنج دے رہا ہوں کہ 20 ڈیز ہر چیز کو بیلنس کر کے دیکھو۔ اگر آپ زیادہ کام کرتے ہو تو اس کو بیلنس کرو، اگر آپ جو ہے نیند زیادہ لیتے ہو، زیادہ سوتے ہو تو اس کو بیلنس کرو، آپ زیادہ کھاتے ہو تو اس کو بیلنس کرو۔ 20 ڈیز کا چیلنج کرو اور پھر مجھے بتاؤ کہ کیا آپ کو خوشی ملی یا نہیں، کیا ایرسٹوٹل صحیح تھا یا نہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں ایرسٹوٹل کی فلسفی کی جرنی، کہ ایرسٹوٹل کی فلسفی کیا تھی۔ ہم نے ایرسٹوٹل کی زندگی سمجھ لی، ہم نے جو ہے پارٹس کے اندر سمجھ لیا کہ کس طرح سے اس کا تعلق پلیٹو کے ساتھ تھا، ہم نے سمجھ لیا کہ اس کے جو اسکول تھا کس طرح سے اس کا اسکول چلا، ہم نے سمجھ لی کہ اس کا بک کیا تھا، ہم نے سمجھ لی کہ اس نے دریافت جو کہاں پر کی، کس طرح سے اس نے اپنی زندگی جو ہے مائنر ایشیا کے علاقوں میں گزاری۔ اب سمجھتے ہیں لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ پارٹ کہ اس کی فلسفی کیا تھی جو اسے سب سے الگ بناتی تھی۔ اب بات کرتے ہیں ایرسٹوٹل کی فلسفیانہ کام کی، اور شروع کرتے ہیں اس چیز سے جسے انہوں نے سب سے پہلی بار جو ہے دنیا میں سب سے پہلی بار ایک عظیم ایک منظم فارم میں تشکیل کیا، منطق کو، یعنی لاجک۔ دوستو ایرسٹوٹل کو دا فادر آف لاجک کہا جاتا ہے، منطق کا باپ کہا جاتا ہے، کیونکہ وہی تھے سب سے پہلے جنہوں نے کہا کہ آرگیومنٹ کو سمجھا جا سکتا ہے۔ سقراط نے ہمیں سکھایا کہ کس طرح سے آرگیومنٹ کرنا ہے، ایرسٹوٹل نے ہمیں سکھایا کہ کس طرح سے آرگیومنٹ کو جیتنا ہے۔ جی ہاں دوستو، ایرسٹوٹل نے جو ہے ایک ٹرم پیش کی جس کا نام ہے سیلوجزم۔
اب کہہ سکتے ہیں سائلوجزم کا ایک ایسا طریقہ ہے جس میں جو ہے دو باتوں سے ایک تیسری بات نکالنا اور اسے لوجیکلی بیان کرنا. اگر میں کو کہا جائے کہ مجھے ایک 1 کلاس کے بچے کو سائلوجزم سکھانا ہے تو سمجھانا ہے سکھانا ہے تو میں وہی کروں گا اس طرح سے. تمام انسان فانی تھے، تمام انسان فانی ہے. سقراط ایک انسان تھا، اسی لیے سقراط فانی تھا. 1 کلاس کے بچوں کو اسی طرح سے میں سائلوجزم سکھا سکتا ہوں اور امید ہے کہ آپ کو بھی سمجھ آ گیا ہوگا. اسے کہتے ہیں لوجک، منطق، جیسے کہ آرگیومنٹ کے اندر ایک شخص، اسے میں کہتا ہوں لوپ ہولز. کس طرح سے فائنڈنگ لوپ ہولز اور ہائی لائٹ ایفیکٹس، جو میرا اپنا فریم ورک ہے جو کہ میں کوچنگز کے اندر جب کسی بھی شخص کے ساتھ جو ہے آرگیومنٹ کرتا ہوں تو اسی کی بات کو کھینچ کر اس کو توڑ ملوڑ کر جو ہے اسی کے اوپر چھیپ دیتا ہوں. اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی صاحب یہی بات جو ہے یہ کر رہے میں نے بھی کی تھی. اگر میں کہوں گا کہ یہ آپ غلط ہو تو یہ مجھے کہے گا کہ آپ بھی غلط ہو، کیونکہ یہ بات جو آپ نے کی اس کو میں نے توڑ مروڑ کے آپ کو ہی چھیپ دیا. یہ کرتا ہوں میں، یہ میرے جو ہے فریم ورک ہے جسے میں کہتا ہوں لوپ ہولز اور ہائی لائٹنگ ایفیکٹس. تو یہی تھا لوجک. اب یہ طرز عمل جو تھا، یہ طرز استدلال جو ہے اتنا عظیم تھا، فارم آف ریزننگ اتنی بنیادی تھی اور اتنی منتظم تھی کہ تقریباً 2000 سال تک، مطلب 19ویں صدی تک اسی کو جو ہے منطق اور اسی منطق کی بنیاد کو مانا جاتا تھا. آج بھی جب ہم کسی سے آرگیومنٹ کرتے ہیں یا کسی سے جو ہے یہ کہتے ہیں کہ میں لوجیکلی یہ سوچ رہا ہوں یا ہم لوجیکلی سوچتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ایرسٹوٹل کے اصول کام کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ کو میرا فریم ورک سمجھنا ہے کہ کس طرح سے میں کسی کے ساتھ بھی آرگیومنٹ یا ڈیبیٹ کر رہا ہوں، کس طرح سے اس کی زندگی اس کے اصولوں کو لے کر اسی کے اوپر چھیپ دیتا ہوں، اس کی باتوں کو توڑ مروڑ کر اسی کے اوپر چھینک دیتا ہوں اور پھر وہ اسٹاپ ہو جاتا ہے، تو کمنٹ میں ضرور لکھنا، میں اس کے اوپر بھی ویڈیو بناؤں گا. اب یہی تھی اس کی جو ہے پہلی فلسفیانہ کام جو اس نے جو ہے وہاں پر بیٹھ کر 335 BC میں جب اس نے اسکول بنایا، تعلیمی ادارہ بنایا، وہاں پہ اس نے اپنے شاگردوں سے ڈسکس کیا. اب اس کی جو ہے دوسری فلسفیانہ کام کے بارے میں بات کرتے ہیں. ایرسٹوٹل نے ایک اور بنیادی سوال پر غور کیا کہ اگر کوئی بھی چیز اس دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہے، موجود ہے، بنی ہے، تو وہ کس طرح سے اور کیوں وجود میں آئی اور کس طرح سے وجود میں آتی ہے. اس سوال کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے 4 کازز یعنی 4 اسباب کا نظریہ پیش کیا. اس 4 اسباب کے نظریے کو سمجھنے کے لیے ہم چلتے ہیں بلیک اسکرین کی طرف. پہلا ہے مٹیریل کاز، یعنی وہ مادہ مٹیریل جس سے جو ہے وہ چیز بنی ہے. مثال ایک کرسی کی، جو ایک لکڑی ہے اس کی جو ہے کرسی بنی، تو اس کرسی کا جو مٹیریل کوز ہے وہ لکڑی ہے، جو کوز ہے وہ لکڑی ہے. دوسرا ہے فارمل کوز، یعنی اس چیز کی شکل یا ڈیزائن. کرسی کا فارمل کوز ہے اس کا کرسی ہونا، ان کا ڈیزائن جو اسے کرسی بناتا ہے، یہ اس کا ہے فارمل کوز. تیسرا ہے ایفیشینٹ کوز، یعنی وہ طاقت یا عمل جس نے اس چیز کو بنایا. کرسی کا ایفیشینٹ کوز ہے وہ مستری، کارپینٹر، جس نے اس مٹیریل کو یوز کر کے اس کرسی کو بنایا. تو پہلا تھا مٹیریل کوز، دوسرا تھا فارمل کوز، تیسرا تھا افیکٹو کوز اور سب سے آخری اور چوتھا کوز ہے فائنل کوز، یعنی اس چیز کا مقصد جو پرپس ہے. کرسی کا فائنل کوز ہے بیٹھنے کے لیے استعمال ہونا. کرسی بنی ہے بیٹھنے کے لیے، استعمال ہونے کے لیے، تو اس کا جو فائنل کوز ہوگا وہ ہوگا کرسی پر بیٹھنا. اس کی ڈیزائن کو اس طرح بنایا گیا اور اس کا مقصد جو ہے اس کرسی کا اس کے اوپر بیٹھنا ہے. اب شروع سے بتاتا ہوں. مٹیریل کوز یعنی جو ہے وجود میں آنا، کس چیز سے وجود میں آیا ہے. مٹیریل کوز کس چیز سے جو ہے، کرسی کی جو میں نے ایگزامپل لی، کرسی بنی ہے لکڑی سے، تو لکڑی جو ہے چیئر کا مٹیریل کوز ہے. دوسرا جو ہے فارمل کوز. اب فارمل کوز کیا ہے کہ وہ چیز جو ہے کس شکل میں بنی، اس کی شکل کیا ہے یا ڈیزائن کیا ہے، وہ اس کا فارمل کوز ہے. کرسی کا ڈیزائن، کرسی کا ہونا، کرسی کی طرح اس کی شکل ہونا، وہ اس کا فارمل کوز ہے. ایفیشینٹ کوز یعنی وہ طاقت، وہ عمل جس چیز نے اس کو کرسی بنایا، یعنی جو کارپینٹر ہے، مستری ہے، اس نے کرسی بنائی، اس کا ڈیزائن بنایا، تو جو کارپینٹر ہے اس کا ایفیشینٹ کوز ہو گیا. فائنل کوز کہ جو کرسی ہے اس کا مقصد کیا ہے. اب جو میرے پاس یہ موبائل ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کے اوپر جو ہے ڈوم اسکرولنگ کرنا،
تو اس کا پرپس کیا ہے؟ ڈوم اسکرولنگ کرنا، تو یہی اس کا فائنل کوز ہوا۔ کرسی کا فائنل کوز کیا ہے کہ اس کا کرسی ہونا اور اس پر بیٹھنا، یہ اس کا فائنل کوز ہے۔ دوستو یہ بہت انٹرسٹنگ فلسفی، یہ ایک انٹرسٹنگ سوال ہے۔ اگر آپ اس کے اندر ڈیپ ڈائیو سوچیں، اپنا دماغ لگائیں، گیو اٹ اے تھاٹس، اس کو کچھ سوچ دیں، اس کے بعد آپ اس کو جو ہے سمجھیں گے، آپ کا دماغ چکرا جائے گا کہ اس وقت کس طرح اس شخص نے جو ہے یہ سوچ رکھی اور اس سوال کو رکھا اور کس طرح سے صرف 4 اسٹیپ کے اندر اس سوال کا جواب دیا۔ اب بات کر لیتے ہیں ان کی اور داستان کے بارے میں۔ دوستو ایرسٹوٹل کی جو نئی داستان ہے وہ ہے پولیٹکس۔ جی ہاں دوستو، اگر آپ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ایرسٹوٹل نے پولیٹکس کے بارے میں بھی لکھا ہے تو میں بتاتا ہوں۔ ایرسٹوٹل نے ایک سب سے عظیم اور ایک سے مشہور بک، مشہور نہیں کہہ سکتے، مطلب بہت اچھی بک جس سے کہ پلیٹو نے دا ریپبلک لکھی، اس سے خاص بک پلیٹو کی ریپبلک سے مجھے اچھی لگی یہ بک، جس کا نام ہے پولیٹکس۔ جی ہاں دوستو، ایرسٹوٹل نے بہت سے حکمرانوں کو سمجھا، بہت سے جو ہے جس طرح سے ڈیموکریسی ہے، اولیکریسی ہے، ٹائرنسی ہے، ان کو سمجھا، پولیٹکس جو ہے ان کو سمجھا، اور یہ حل نکالا کہ کس طرح سے ایک اسٹیٹ کو، ایک کنٹری کو، ایک سٹی کو کس طرح سے چلایا جا سکتا ہے، اور کون سی کنٹری کے اندر، کون سی اسٹیٹ کے اندر لوگ جو ہے خوشی بھر زندگی گزار سکتے ہیں اور گروتھ کر سکتے ہیں۔ اب ایرسٹوٹل کا جو آئیڈیا تھا، آئیڈیولوجی تھی پولیٹکس کے بارے میں، وہ اپنے استاد پلیٹو کی طرح نہیں تھی۔ جس طرح کہ جو پلیٹو نے کہا کہ 3 آئیڈیل اسٹیٹ کے بارے میں کہا دا ریپبلک کے اندر، جس کے بارے میں ایک طویل ویڈیو بناؤں گا، سمری بناؤں گا۔ پلیٹو نے کہا تھا آئیڈیل اسٹیٹ کے اندر وہ نوولسٹ ٹائپ تھا، مطلب کہ فلوسفر کنگس ہوں گے، اس کے بعد ایپیتھائٹس ہوں گے، پھر پروڈیوسرس ہوں گے، وہ ایک پریکٹیکلی ایگزسٹ نہیں کر سکتا۔ لیکن جو ایرسٹوٹل کا ماننا تھا کہ ہمیں ایک ایسی اسٹیٹ چاہیے، ایک ایسا نظام چاہیے جو پریکٹیکلی بھی جو ہے کام کرے۔ اب ایرسٹوٹل نے جو ہے اپنے شاگردوں کے ذریعے 158 سٹیز اور کنٹریز اور جو اسٹیٹس تھے جہاں پہ حکمران تھے انہیں سمجھا، ان کا جائزہ لیا، ان کا مطالبہ کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک نتیجے پر نکلے۔ اب ایرسٹوٹل کہتے ہیں کہ جو انسان ہے وہ فطری طور پر جو ہے سیاسی جانور ہے۔ دا مین بائی دا نیچر از اے پولیٹیکل اینیمل، مین بائی نیچر از اے پولیٹیکل اینیمل۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان ہے اس کو نیڈ ہے، جس طرح سے میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز کے اندر بھی کہا تھا کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے پاس سوسائٹی ہو، گیدرنگ ہو، کمیونٹی ہو، کیونکہ ہماری ایولیوشن ایسی ہوئی ہے، ہم ہمیشہ جو ہے ایک کمیونٹی کے اندر جانا چاہتے ہیں، ایک اسٹیٹ کے اندر جانا چاہتے ہیں، تو اسٹیٹ جو ہے اس کی جو ہے ضرورت ہے، اس کی فطری ضرورت ہے، یہ کوئی آرٹیفیشل چیز نہیں ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ وہ ایک اسٹیٹ کے اندر ہو، لوگوں کے ساتھ ہو، ایک کمیونٹی کے اندر ہو۔ بہرحال کراچی کی کمیونٹی اور سوشل لائف جو ہے تباہ ہو چکی ہے، مطلب یہاں پہ جو ہے 2 گلی کے دوست ہوں گے، ایک اسکول کا دوست ہوگا، اسی کے ساتھ زندگی گزرتی ہے، ایک سوشل لائف نہیں ہے۔ تو سوشل لائف انسان کی ضرورت ہے ایرسٹوٹل کے مطابق۔ ایرسٹوٹل نے جو ہے جب بہت سی جو ہے منتظم اور حکومتوں کو سمجھا تو اس نے کہا کہ جو منارکی ہے اور ایرسٹوکریسی ہے اور پولیٹی ہے، یہ جو ہے ان جیسے جو ہے یہ منتظم نظام ہے، یہی ہے دا وے آف رولنگ دا لائف، دا وے آف رولنگ دا اسٹیٹ، دا وے آف رولنگ دا کنٹری، کیونکہ اس کے اندر بیلنس ایگزسٹ کرتا ہے۔ آن دی ادر ہینڈ جو جیسی ہے، جو کہ ٹائرنسی ہے اور ڈیموکریسی ہے، جسے ایرسٹوٹل جو ہے خواہشات کی، ڈیموکریسی کو ایرسٹوٹل خواہشات کی جو ہے حکمرانی سمجھتا تھا۔ اب اس کے اندر خواہشات کی حکمرانی اس نے کیوں کہا؟ کیونکہ ایرسٹوٹل کا ماننا تھا کہ جو انسان ہے، جو ڈیموکریسی ہے، اس کے اندر جو ہے نا لوگ اپنی ذاتی خواہشات اور اپنی ذاتی فائدے کے لیے جو ہے فیصلے کرتے ہیں، ایک لوگوں کے لیے فیصلے نہیں کرتے بلکہ اپنی ذاتی خواہشات کے لیے فیصلے کرتے ہیں۔ اب پاکستان کی پولیٹکس کا حال دیکھ لیں، آپ انڈیا کی پولیٹکس کا حال دیکھ لیں، ایون دین آپ ڈیموکریسی آف امریکہ، US کی جو ہے ڈیموکریسی، اس کا حال دیکھ لیں۔ جو شخص مین آف دا پاور ہے وہ اپنے فائدے کے لیے کنسٹیٹیوشن آف کنٹری بھی چینج کر دیتا ہے، جو ہے رائٹس بھی بدل دیتا ہے، اپنے فائدے کے لیے وہ بہت کچھ تبدیل کر دیتا ہے۔ تو اسی لیے جو ہے ایرسٹوٹل نے کہا کہ یہ جو ڈیموکریسی ہے یہ خواہشات کی حکمرانی ہے، خواہشات کی حکومت ہے، اور یہ بہت ہی گندی اور جو ہے بہت سی بیڈ وے آف رولنگ دا اسٹیٹ ہے۔
جو ابھی بھی ہم چلا رہے ہیں اتنا جو ہے انٹلیکچولیٹی حاصل کرنے کے بعد. خاص طور پر ہمارے پولیٹکس کے پاس اتنی انٹلیکچولیٹی ہوتی تو وہ یہاں نہیں ہوتے، وہ بھی کہیں کمرے میں بیٹھے ہوتے اور اپنی کتاب لکھ رہے ہوتے. بہرحال شروع کرتے ہیں. اب بائیولوجی میں انہوں نے کیا کام کیے تھے، سائنس اور بائیولوجی کے اندر ان کی داستاں شروع کرتے ہیں. کہا تھا میں نے کہ 2-3 کپ چائے کے کپ رکھ لینا کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہے. ارسطوٹل کی پوری زندگی سمجھاؤں گا تو ایک اور کپ چائے کا بھر لیجیے. اب جو ہے آدھا بھر لیجیے، اتنی ویڈیو بچی نہیں ہے. تو اب بائیولوجی اور سائنس کی داستان شروع کرتے ہیں ارسطوٹل کی. اب بات کرتے ہیں ارسطوٹل کے اس کام کی جو زیادہ مشہور نہیں ہے، کیونکہ ارسطوٹل ایز اے فلاسفر مشہور تھا، لیکن اس نے جو ہے ارسطوٹل نے 500 سے زیادہ جانوروں یعنی مچھلیوں کی جو ہے کلاسیفیکیشن کی، انہیں ترتیب دیا. جیسے کہ مثال کے طور پر انہوں نے آکٹوپس، کلٹ فش اور دیگر ادر مچھلیوں کے بارے میں جو ہے براہ راست ڈائریکٹلی ان کو جو ہے انالائز کیا، ان کی اناٹومی کی، اور انہیں جو ہے ان کے بارے میں ان کی جو باڈی شیپ ہے، ان کی جو عادتیں ہیں ان کے بارے میں سمجھا، اور انہیں جو ہے اپنے نوٹس کے اندر لکھا، انہیں کلاسیفائی کیا. ان کا کام اتنا مکمل تھا کہ آج سے 2000 سال بعد بھی جو ہے جب سائنٹسٹ اس کو دیکھتے، اس کو پڑھتے تو اس سے جو ہے انسپائر ہوتے. اب جو چارلس ڈارون ہے، جسے دا فادر آف ایولیوشن تھیوری تھیوری کا فادر کہا جاتا ہے، جس نے انسان کی ایولیوشن کی تھیوری دی، اس کا کہنا تھا کہ ارسطوٹل واز دا فرسٹ سائنٹسٹ ان دا ورلڈ. اس نے کہا کہ جو ارسطوٹل ہے وہ ایک عظیم سائنٹسٹ تھا اور ایک دنیا کا سب سے پہلا سائنٹسٹ تھا، اور دنیا بھی یہی کہتی ہے. اب جو ہے یہ تو تھی بوٹنی اور بائیولوجی کی. اب جو فزکس کے اندر بھی ارسطوٹل نے کافی کام کیے، حالانکہ جو ہے ارسطوٹل کا ایک کام جو تھا وہ غلط ثابت ہوا. جیسے کہ اس نے کہا کہ جو زمین ہے وہ دا سینٹر آف سولر سسٹم ہے، جو کہ بعد میں کوپرنیکس اور گلیلیو آ کر کہتے ہیں کہ نا بھائی یہ بالکل غلط ہے. سولر سسٹم کا جو سینٹر ہے، سینٹر آف دا مین ہے، وہ ہے سورج. یہ ایک تھیوری ارسطوٹل کی جو ہے غلط ثابت ہوئی، لیکن اس کے جو الٹ ہے، جو اور تھیوریز ہے فزکس کے بارے میں، زولوجی کے بارے میں، بائیولوجی کے بارے میں، وہ بالکل ایکیوریٹ ثابت ہوئی. اس وجہ سے جو ہے ہم لوگ اور بہت سے وہ لوگ جو ارسطوٹل کو پڑھتے ہیں اسے دا فرسٹ مین آن ارتھ ہو ڈسکور دا سائنٹیفک میتھڈ. کس نے ڈسکور کیا؟ ارسطوٹل نے ڈسکور کیا. ارسطوٹل کو دا فرسٹ سائنٹسٹ کہا جانے لگا، اور اس کے بعد آج بھی جو ہے ہمارے کرنٹ ایرا کے اندر، ماڈرن ایرا کے اندر جو ہے سائنٹیفک میتھڈ کے فادر کو کہا جاتا ہے ارسطوٹل. ارسطوٹل نے جو ہے بتایا کہ کس طرح سے آبزرو کرنا ہے، آبزرویشن کرنی ہے، کس طرح سے ایک چیز کو سمجھنا ہے، یونیورس کو کس طرح سے سمجھنا ہے، انسانی اعضاء کو کس طرح سے سمجھنا ہے، جو کہ اسے اپنے بچپن میں ہی اس کے فادر نے اسے سکھا دیا تھا، اور کس طرح سے جو ہے پریکٹیکل کرنا ہے، پریکٹیکلی چیزوں کو کرنا ہے. تو ارسطوٹل نے بہت سی چیزیں ہمیں سکھائی، اور بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو کہ ہم اس سے سیکھ نہیں پائے، اور کچھ چیزیں ایسی بھی تھیں جو غلط نکلی. تو انسان سے غلطی ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت اگر آپ سوچئے وہ جو ہے 335 BCE کہاں اور آج کا جو ہے ماڈرن ایرا کہاں. وہاں پہ کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی، کوئی ٹیلیسکوپ نہیں تھا. گلیلیو نے ٹیلیسکوپ سے دیکھا تھا، اس وجہ سے اس نے کہا کہ سن جو ہے وہ اس کا جو ہے سینٹر، سن جو ہے اس کا سینٹر ہے، ارتھ سینٹر آف دی سولر سسٹم نہیں ہے. لیکن اس وقت جو ہے کوئی ٹیلیسکوپ نہیں تھا، اس وجہ سے اس نے صرف آبزرو کیا، اور بیانڈ اور بہاف آف دی آبزرویشن اس نے کہا کہ ارتھ از دا سینٹر آف دی سولر سسٹم. تو یہ نہ سمجھیے کہ اتنی پوری ویڈیو دیکھ لی اس شخص کے بارے میں جاننے کے لیے، لیکن یہ شخص نے جو ہے غلطی کی، لیکن غلطی انسان سے ہوتی ہے. 323 BC کے اندر دا الیگزینڈر دا گریٹ کا انتقال ہو گیا، اور اس وقت ایتھن کے لوگوں کے اندر نفرت کا طوفان تھا اور غصے کا لاوا بھڑک رہا تھا میسیڈونین خاندان کے خلاف. چونکہ ارسطوٹل میسیڈونین خاندان کے بہت قریب تھے، اس وجہ سے ان پر بھی شک کی گھڑی آنے لگی، ان پر بھی شک کا دباؤ ہونے لگا، اور ان پر بھی لوگوں نے شک کیا. اب یہ شک جو ہے ایتھن کے لوگوں کا بلیف بن گیا، ان کی سچائی بن گئی، اور انہیں گھسیٹا گیا کورٹ کے اندر. ان پر یہ الزام لگایا گیا جس طرح سے ان لوگوں نے سقراط کے اوپر الزام لگایا تھا کہ دیوی اور دیوتا کی توہین کا الزام، کہ انہوں نے دیوی اور دیوتا کی توہین کی ہے. اب جو ارسطوٹل تھا وہ اس قیمت کو
جو ہے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو اس نے کہا کہ میں ایتھن کو یہ گناہ دوبارہ کرنے نہیں دوں گا جو گناہ وہ پہلے ایک فلسفی کے ساتھ، ایک عظیم فلسفی کے ساتھ کر چکے ہیں۔ تو چنانچہ جو ہے ایتھن وہ چھوڑ کر چلے جاتا ہے اور ایک دوسری جگہ چچلس اور چیلسک نامی جگہ پر جا کے بس جاتا ہے۔ اب قسمت جو ہے دیکھیے کہ ایک سال بعد ہی، ایک برس بعد ہی جو ہے 322 BC کے اندر ان کی جو ہے وفات ہو گئی، وہاں پر ان کا انتقال ہو گیا۔ اب اس کی جو لیگیسی تھی، ایرسٹوٹل کی لیگیسی، وہ اس کے بیٹے یا ان کے جو ہے خاندان میں نہیں گئی، بلکہ ان کی لیگیسی تھی ان کا کام، ان کی کتابیں، ان کا جو کام تھا، ان کے شاگردوں نے اس کام کو آگے بڑھایا اور وہ کام چلتے چلتے عباسی خلافت تک پہنچا، اب دا ہاؤس آف وزڈم تک پہنچا۔ یہاں پھر ابن رشد اور ابن سینا جیسے عظیم فلسفی، مسلم فلسفیوں نے اس کا ترجمہ کیا، اسے سمجھا اور اسے جو ہے اپنی زندگی کے اندر استعمال کیا۔ پھر عباسی خلافت سے جو ہے یہی کام جو ہے یورپ پہنچا۔ یورپ کے اندر جو ہے بہت سے فلسفی جیسے کہ فریڈرک نیچے اور بھی ادر جو فلسفرز تھے، جو فلسفی تھے، انہوں نے اس کام کو قبول کیا اور اس کام کو آگے بڑھایا۔ تو دوستو یہ تھی ایرسٹوٹل کی ڈیٹیل ویڈیو، ان کی زندگی، ان کا فلسفہ، ان کا پلیٹو کے ساتھ تعلق، ان کی بایولوجی، ان کی سائنس، ان کی ہر ایک جرنی میں نے آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتا دی ہے۔ یہ ویڈیو بہت لانگ تھی، اس کی ریسرچ کرنے میں مجھے بہت دقتیں آئی، بہت سی مشکلات آئی، لیکن میں نے اس ریسرچ کو کمپلیٹ کیا اور اس کی اسکرپٹ بنائی اور میں نے اس اسکرپٹ کو 2 دن یاد کیا، اس کو سمجھا اور پھر آپ کو اس ساری ہسٹری، اس سارے نالج کو جو ہے جب پہلے میں نے گین کیا اور آپ کو دیا۔ تو اس محنت کے لیے ایک لائک کا بٹن دبا دیجیے اور یہ کمنٹ کیجیے کہ آپ کو ایرسٹوٹل کی فلسفی اور ان کی جو 4 کوزز تھی، ان سب فلسفی، ان سب کام میں کون سی چیز سب سے پسند آئی اور کون سی جو ہے چیز آپ اپنے لائف کے اندر، کیا آپ اس چیلنج کو قبول کرتے ہیں جو میں نے آپ کو اس ویڈیو کے اندر دیا۔ اور اگر آپ کو کسی بھی فلسفی کے بارے میں جاننا ہے تو فیل فری ٹو کمنٹ، آپ کمنٹ کیجئے، انشاءاللہ میں اس کے اوپر ویڈیو بناؤں گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر آف یور سیلف۔